السماء وهو السميع العليم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اللہ دیکھیے یہ شروع ہوتا ہے چھٹا جز، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو. اب یہ آیت جب آئی تھی تو اس میں مسلمانوں کو اخلاقی تربیت دی جا رہی ہے کہ منافق اور یہود اور بت پرست جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، ہر طرح سے اسلام کے خلاف راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے، ان کی پیروی قبول کرنے والوں کو ستا رہے تھے. کوئی تدبیر ایسی نہیں تھی جس سے وہ کیا کرتے تھے ان کو تنگ نہ کریں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بھی کر رہے ہیں آپ کیا کریں، ان سے منہ ماری نہ کریں، ان کے جیسے یہ بات کرتے ہیں آپ ان کی طرح بات نہ کریں. اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جو تمہارا رب ہے وہ دیکھو بڑے سے بڑے کفار کو، بڑے سے بڑے مشرک کو، منافقین کو بھی رزق دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے. تو تم اس رب کے بندے بن رہے ہو تو تمہارا بھی کام ہونا چاہیے کہ جب کوئی ایسی بدگوئی والی بات جو ہے اس پہ آپ اپنی زبان کو نہ کھولیں. حالانکہ اللہ کہتا ہے کہ جس پر ظلم ہوا وہ کھول سکتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد آگے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں بات کہی ہے کہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ وہ دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، اور ہم نے ان سے کہا کہ سبت کا قانون نہ توڑو. اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا اور اسی وجہ سے یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں. پھر یہ کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا. حالانکہ فی الواقعہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب چڑھایا، بلکہ ان کا معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت بہت امپورٹنٹ آیت ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. اللہ رب العالمین یہاں پہ بس فرما رہا ہے، ان کی جرائم کی داستان بتا رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے انہوں نے گناہ کیے. ان کو اللہ نے اتنے نوازا تھا، اس قدر نوازا تھا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ جب تم داخل ہونا شہر میں تو کیا سجدہ ریز ہو کے، یعنی ہمبلی جانا، عاجزی کے ساتھ جانا. لیکن یہ لوگوں نے تب بھی نہیں بات مانی، سب کا قانون توڑا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ ان آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو قتل کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل جو ہے کیا ہے، غلافوں میں محفوظ ہیں. تو یہاں پہ بڑی خوبصورت بات لکھی گئی ہے کہ قوم کیسے کوئی شخص نبی کو جانتے اور مانتے ہوئے اس کو قتل کر دیں. مگر یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی بگڑی ہوئی قوموں کے انداز و اطوار ہوتے ہیں. وہ اپنے درمیان کسی ایسے شخص کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جو ان کی برائیوں پر انہیں ٹوکے اور ناجائز کاموں سے ان کو روکے. ایسے لوگ چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ بدکردار قوموں میں قید اور قتل کی سزائیں پاتے ہی رہے. تلمود میں لکھا ہے کہ بخت نصر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو وہ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا اور اس کی سیر کرنے لگا. عین قربان گاہ کے سامنے ایک جگہ دیوار پر اسے ایک تیر کا نشان نظر آیا. اس نے یہودیوں سے پوچھا یہ کیسا نشان ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہاں زکریا نبی کو ہم نے قتل کیا تھا، وہ ہماری برائیوں پر ہمیں ملامت کرتا تھا، تو جب ہم ان سے تنگ آ گئے تو ہم نے اسے قتل کر دیا. تو دیکھیے یہاں پہ نا ایک بات ہمیشہ یاد رکھ لیجئے گا، اور بڑی آسان طریقے سے ڈاکٹر سراج احمد صاحب نے بتائی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز روزہ یا پھر نا مال خرچ کر کے یعنی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، غریبوں کی مدد کا، بس اتنی کام کر رہا ہے، تو اس کو کیا ہوگا، اس کو کہیں سے ریسسٹنس نہیں ہوگا، اس کو کوئی ہے نا اپوزیشن نہیں ملے گا اس کو، بلکہ کیا ہوگا کہ سوسائٹی میں اس کی بڑی قدر ہوگی. لوگ اس کو بولیں گے تو بڑا متقی ہے، تو بڑا اللہ والا ہے. تو وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ان کو کیا ہوگا کہ وہ اگر کچھ نہ بھی کمائے تو اس کا گھر کا خرچہ چل سکتا ہے، کہ لوگ کہیں گے بڑے نیک لوگ ہیں، ان کو حلوہ پوری بھی آئے گی اور آرام سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے. مسئلہ کب ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ جو آپ نے کھانا مجھے بھیجا ہے تو یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. آپ یہ کوئی مسئلہ آ جائے تو اگر وہ امیر ہو اور چاہے وہ غریب ہو، جو حق بات ہو وہ آپ کو کہنی ہے. ورنہ آج ہماری سوسائٹی میں کیا ہو گیا ہے کہ غریب کے اوپر تو پوری شریعت لاگو ہو جاتی ہے، امیر پہ کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہمارے وہاں امیروں کے رہن سہن کیسے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی
وہیں پہ کوئی عالم دین بیٹھا ہوگا، وہ ان کا نکاح بھی پڑھوا رہا ہوگا، یا ہو سکتا ہے وہ ان کے لیے دعائے خیر بھی کروا رہا ہوگا، یا ان کے لیے آ کے کوئی معاملہ ایسا ہوگا تو وہ آ کے بڑی بڑی لمبی نماز پڑھ کے دعا بھی مانگے گا، لیکن کبھی وہ ٹوکنے کا کام نہیں کرتا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جو لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہودیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے تباہ کر دیا، جن کو اللہ نے کیا کیا، اللہ ان پہ غضبناک ہوا تھا۔ آپ کو میں بتا دوں کہ اس قوم میں، یہودی قوم میں سے خالی ایک گروپ ایسا تھا جو کہ آپ کہہ سکتے فلاح پایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ دیکھیے 3 وہاں پہ گروپ تھے۔ ایک وہ تھا جو گناہ صرف کرتا تھا، اس سے کوئی احساس ہی نہیں، صرف گناہ کیا جا رہا تھا۔ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو گناہ تو نہیں کرتا تھا لیکن کیا کرتا تھا، گناہ سے روکتا بھی نہیں تھا۔ تیسرا گروپ ایسا تھا کہ وہ نیکی بھی کرتا تھا لیکن کیا ہے کہ جب کسی کو گناہ کرتے دیکھتا تھا تو منع کرتا تھا۔ اور جب نجات پائے تو یہ تیسرا گروپ پایا جنہوں نے کیا کیا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ تو ہمارا کام بھی یہی ہے کہ جہاں ہم برائی دیکھیں تو ہم اس کو روکنے والے بنیں۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا، ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی کہ دین میں غلو نہ کرو، تو یہاں پہ کسی قسم کا بھی غلو کرنا یعنی منع کیا گیا ہے۔ ہم کیوں غلو کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بھی دیکھیں کہ ہمارے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ محبت زیادہ کرنے لگتے ہیں تو وہ غلو کا وہ کرتے ہیں، یا کسی بھی ولی اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ کہیں کا کچھ لے جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا سورۃ البقرہ میں کہ ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، ظالم کون ہے، جو اس کے صحیح پوزیشن پہ صحیح جگہ پہ چیزوں کو نہ رکھے۔ جیسے اللہ کا جو مرتبہ ہے وہ اللہ کا ہے، جو رسول کا مرتبہ ہے وہ رسول کا ہے، جو اولیاء کا مرتبہ ہے وہ اولیاء کا ہے۔ اس کو آپ خلط ملط کرنے کا کام نہ کریں۔ اب دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب جو اپنے دین میں غلو کرتے ہیں، یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت سی بات یاد آ گئی تو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ علامہ اقبال جب بہت چھوٹے تھے تو ان کے اس زمانے میں ایک عیسائی تھا، عیسائی پادری تھا، اور وہ بڑی زور شور سے عیسائیت کی تبلیغ کر رہا تھا، اور اس نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ مسلمانوں کی اس عقیدے کے اوپر بھی چوٹ کرتا ہوا جاتا تھا جو ہم یہ کہتے تھے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا ہے، نہ وہ کیا ہے، نہ قتل کیے گئے ہیں، نہ ان کو صلیب دی گئی ہے۔ تو وہ اس پہ چوٹ کرتا تھا اور وہ شعر پڑھتا تھا کہ عیسیٰ فلک پر، محمد سر بسر نیچے، یعنی تمہارے حساب سے ہی عیسائی اور عیسیٰ کہاں ہے، فلک پر، اللہ کے پاس ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر بسر نیچے، کیونکہ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آرام گاہ کہاں ہے، مدینہ طیبہ میں ہے۔ تو اس شعر کو جب وہ پڑھے تو کوئی اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پاتا تھا، اور وہ بہت گھوم کے اپنی جو ہے تبلیغ کا کام کر رہا تھا عیسائیت کی، کہ عیسیٰ فلک پر، محمد سر بسر نیچے۔ تو جب اقبال آیا اور بہت ہی ینگ تھے، یعنی ہارڈلی بولتے 13-14 سال کے تھے، تو انہوں نے کمپلیٹ کیا اس کے قافیہ کہ اقبال دریائے نبوت میں حباب اوپر گوہر نیچے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ دریائے نبوت میں حباب کہتے ہیں ببلز کو، کہ ببلز اوپر ہوتا ہے اور گوہر یعنی وہ جو پرل ہوتا ہے اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ ایک دم بالکل نیچے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے لوگ دین کو سمجھتے ہیں۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آر نہیں سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہے اور نامقرب ترین فرشتے کو اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی بندگی کو کرنے کے لیے اور اللہ کی بندہ بننے، میں نے بتایا تھا نا کہ ہمارا کیا ہونا چاہیے، ہمارا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط گول ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بندے جو ہیں مسیح ابن مریم اور تمام رسول سب نے اپنے آپ کو کیا کہا، اور مقرب ترین فرشتے سب یہ سمجھتے ہیں، اس بات میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہماری کیا ہے نجات بھی ہے کہ ہم اللہ کے بندے بنے رہیں۔ اب ہم آتے ہیں سورۃ المائدہ کی طرف، اس کو بلو پرنٹ آف شریعہ کہا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اب بندش سے مطلب کیا ہے، اور اس سورہ کے بارے میں یہ نا بہت ہی خوبصورت اجامع ہے، یہ ان کا سید قطب رحمہ اللہ کی ہے تفسیر فی ظلال القرآن، آپ اس کو ضرور پڑھیں۔ انہوں نے انٹروڈکشن ہی صرف ایک کتابچے کی شکل میں دی، صرف اس کا انٹروڈکشن بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا۔ آگے اس سورہ میں ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو
خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو، نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کے علامت کے طور پہ پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ یا ایھا الذین، دوسرے نمبر کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام۔ اب آپ بتائیے مجھے کہ شاعر کسے کہتے ہیں؟ شاعر کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے، جیسے انڈین گورنمنٹ ہے، انڈیا کا جو شاعر ہے وہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو، سرکاری جھنڈے، فوج، پولیس، ان کا یونیفارم، اور پھر سکے یعنی ہم کوئنس، نوٹ جو ہماری کرنسی ہے، اور اسٹیمپ پیپر، یہ سارے شاعر کس کے ہیں؟ حکومت کے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہ جس پر ان کا زور چلتا ہے تو وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ہماری نشانیوں کو احترام کی نظر سے دیکھیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں گرجا گھر، قربان گاہ اور صلیب یعنی کہ یہ کراس، یہ کرسچنس کے شاعر ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چوٹی، زنار، مندر، یہ سب کیا ہے؟ یہ برہمنس کے شاعر ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کیس، کڑا، کرپان، یہ سب سکھ مذہب کے شاعر ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں جو سوشلسٹ ہوتے ہیں ان کے دائرانتی اور ہتھوڑا جو ہوتا ہے ان کا وہ ہے۔ سواستکا جو ہے وہ آرینس نسل کا نشان ہے۔ تو کیا ہم مسلمانوں کا کوئی نشان نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہمارا نشان کیا ہے؟ ہمارے یہاں داڑھی ہے، ٹوپی ہے، مسجد ہے، لیکن سب سے بڑا نشان کیا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ اس بیت اللہ کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ آج ہم نے ہاسپٹلس کھولے ہوئے ہیں، آج ہم پورے دنیا میں دیکھیں، آج میں آپ کو لیٹسٹ نیوز بتا رہی ہوں کہ ریاض میں سب کچھ کھل گیا ہے، جدہ میں کھل گیا ہے، لیکن مکہ اور مدینہ میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے۔ اللہ کے گھر کو انہوں نے ایسے باندھ دیا ہوا ہے کہ کوئی وہاں پہ قریب سے جا کے طواف بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو کیا اللہ اپنے ہی گھر میں اتنا مجبور ہے اس وائرس سے؟ نعوذ باللہ، کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ میں اس کے بعد اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ 2 حدیث ہے، بخاری کی بھی اور مسند احمد کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ کعبہ جو ہے وہ اتنی بڑی مسجد کے بیچ میں ایک دم ایسا لگتا ہے ہائی جیک ہو کے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم اس کے پرستار ہیں ہی نہیں، کہیں قریب میں نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ آپ لینڈ، سی یا ایئر کا روٹ کھول دیں، بالکل نہیں، میں کہہ رہی ہوں سیفٹی میجرز پورے لیں، لیکن کیا ہم سیفٹی میجرز لے کے جیسے آپ کی پولیس چل سکتی ہے، جیسے آپ کے اور ڈپارٹمنٹ چل سکتے ہیں، یہ ڈپارٹمنٹ نہیں چل سکتا ہے؟ اگر ہماری جسمانی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے گروسری شاپ وغیرہ کھل سکتی ہے، ضرورت کی چیزیں کھل سکتی ہیں، تو ہماری روحانی ضرورت کے لیے کیوں نہیں کھل سکتی ہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں، یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم خدا ہے۔ اے محمد ان سے کہہ دو، اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کو اس ارادے سے باز رکھے؟ میں نے یہ آیت اس وجہ سے لی تھی تاکہ آپ کو حقیقت پتہ چل جائے کہ جب اتنے بڑے رسول جو عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول میں سے آتے ہیں، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو ہلاک کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ تو آپ بتائیے کہ جو لوگ اسلام کے ساتھ جو ایسا بھی کر رہے ہیں رویہ، وہ لوگوں کے ساتھ اللہ کیا کرے گا؟ وہ لوگ کس قسم کے بغاوت کر رہے ہیں؟ یہاں پہ تھوڑا سا ڈریے گا اور اپنی کتاب سے بہت قریب جڑیے گا، کیونکہ یہ معاملہ آج ایسا دنیا میں آ چکا ہے کہ اسی کا ایمان محفوظ ہے جو اس نے قرآن کو اچھے سے سمجھا اور پڑھا۔ آپ کسی اور سے مت سنیے، آپ اپنی آنکھ سے خود سے پڑھیے خدا کے لیے۔ جو اللہ نے دیکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اگلی آیت میں کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ وہاں ان لوگوں سے کہو کہ جب موسیٰ اپنی قوم سے کہا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی۔ اس نے تم سے نبی پیدا کیے اور تم کو فرما رواں بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا۔ اے برادران قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی تھی، پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے۔ اب جب یہ فلسطین کی بات ہو رہی، جب ان کو دیا گیا حکم کہ تم وہاں پہ جاؤ، تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں آگے، میں اس کو کنیکٹ کروں گی انشاءاللہ، کہ اس طرح سے آپ دیکھیں کہ فلسطین کو تب انہوں نے نہیں کیا، گئے نہیں، اور آج پوری دنیا سے مل کے آ کے وہاں پہ آ کے ناجائز قبضہ کیے ہوئے۔ اب آگے میں انشاءاللہ اس کو کروں گی۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کے خون
کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پہ ان کے پاس کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے تھے۔ اس آئینے میں اپنا عکس دیکھیے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے منع کیا کہ کوئی ایک انسان کو قتل کریں گے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اگر ایک انسان کو بچایا تو گویا تمام انسانوں کی اس نے زندگی بخش دی۔ تو اتنا بڑا عہدہ ہے، اور ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ ہم ایک انڈیویجول کے طور سے، انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے، آپ دیکھیں ہمارا کیا ہے؟ کیا ہم یہ حاملین قرآن لوگ ہیں؟ آپ بتائیے کہ جتنے بھی اسلامک کنٹری ہیں ان کی کوئی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہے سوائے آپس میں لڑنے کے علاوہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یمن میں ہی کون سے دوسرے مسلمان ہیں، کون سے دوسرے ہنود ہیں کہ یہود ہیں وہاں پہ، کون مار رہا ہے ان کو؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ آیت نمبر 51 ہے، آپ اس کو اپنے آپ سے پڑھیے گا کہ اللہ کلیئر کہہ رہا ہے کہ یہود اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یعنی اپنا دوست نہ بناؤ، اپنا عزیز دوست مت بنائیے۔ یہ انہیں نا انفرادی طور سے آیت نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خلیفہ کی پوزیشن پہ ہو یا ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہوں، ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے زیادہ ان کے لیے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پورے میں تو دعوے کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کوئی بھی اسلامی ملک ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مسلم کنٹری ایسی نہیں ہے جو امریکہ سے دوستی نہ کرنا چاہے۔ اس کے علاوہ وہ کتنی بڑی بڑی رشوت دیتے ہیں، اپنے پیسے برباد کرتے ہیں صرف کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہر قسم کے سجدے کرنے کو امریکہ سے تیار ہے۔ آپ دیکھیں گے وہ نیٹو فورسز کو اپنے وہاں بلاتے ہیں اور وہ مل کے کس کو مار رہے ہوتے ہیں؟ آپ بتائیں کس کو مار رہے ہوتے ہیں، کس سے وہ دشمنی کر رہے ہوتے ہیں؟ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے سورہ مائدہ بالکل آج کے حالات میں لکھی ہوئی ہے، جیسا آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے اتری ہوئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور سے بہت سے لوگ ایسا پیدا کرے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں گے۔ اب آپ بتائیے ہمارے وہاں ایسے لوگ ہیں؟ ہمارے بیچ میں ایسے کوئی ہیں موجود؟ اللہ رب العالمین یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ مومنوں پہ نرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اہل ایمان کے مقابلے میں اپنی طاقت کبھی استعمال نہ کرے۔ اسی لیے کہا گیا نا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک مسلمان کی جان، اس کے مال، اس کی عزت ایک دوسرے مسلمانوں پہ حرام ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی ذہانت، اس کی ہوشیاری، اس کی قابلیت، اس کا اثر رسوخ، اس کا مال، اس کا جسمانی زور، کوئی چیز بھی مسلمانوں کو دبانے اور ستانے اور نقصان پہنچانے کے لیے نہ ہو۔ مسلمان اپنے درمیان اس کو ہمیشہ ایک نرم خو، رحم دل، ہمدرد اور حلیم انسان پائیں۔ تو کیا ہماری ایسی کوئی اسلامی حکومت یا ایسے ہمارے انڈیویجول ایسے لوگ ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کس کو آپ بلیم کریں گے؟ کس کو آپ یہ ذمہ داری ڈالیں گے؟ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی اپنی ہے۔ آئیے ہم قرآن کی طرف آ کے ہم اپنا تزکیہ کریں۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے، میں نے یہ آیت جو ہے یہاں پہ ختم کی ہوں یہ جز کو، کہ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ آج ان میں سے بکثرت لوگ ایسے دیکھتے ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت و رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کے لیے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الحال واقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کو ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی ہے تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق یا دوست نہ بناتے۔ اب آپ غور کریے، آپ پیچھے تھوڑے سے پیچھے کی نیوز میں جائیے۔ یہ جو ہمارے شہزادے ہیں، ہمارے کیا ہے جو ہم پر مسلط کیے گئے ہیں MBS، انہوں نے کیا کیا ہے؟ ہمارے پردھان سیوک کو
اگر زمزم سے بھی دھو کے وہ میڈل پہنایا ہوگا، جیسے ہمارے وہاں کا بھارت رتن ہوتا ہے، وہاں کا ویسے ہی سب سے بڑا جو ان کا ایوارڈ تھا وہ ان کو پہنایا کہ بہترین شخصیت کو پہنا رہے تھے، وہ بہترین شخصیت کو پہنا رہے تھے۔ اور اللہ جو ہے اس آئینے میں، اس آیت کی آیت اس میں آپ دیکھیں اس کو نا، لعن الذین کفروا جو ہے 78 سے لے کے آپ اس کو 81 تک جو ہے خود پڑھ لیجئے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تم اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ایمان کو، اسلام سے دشمنی، عداوت کس سے سب سے زیادہ ہے؟ یہود اور مشرکین سے۔ تو یہود کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ مشرک سب سے بڑی تعداد میں دنیا میں کہاں بستے ہیں؟ جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، اور یہ دونوں کی دوستی کتنی ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ آپ جو ہے نا بہت زیادہ نیوز دیکھتے ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، لیکن وہ اخبار آپ کو سوائے نقصان پہنچانے کی کچھ نہیں کرتا ہے۔ آپ اس بارے میں آئیے، اس اخبار کے پاس آئیے، یہ جو قرآن ہے یہ آپ کا ماضی، حال اور مستقبل بھی طے کرے گا۔ آپ اس کے پاس آئیے، اور اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گی کہ جس کو جو کام کرنا ہے وہ کرے۔ ہمارے لیے کیا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل فنعم المولا ونعم النصیر۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔